بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، ہم گفتگو کر رہے ہیں مفاہیم کے بارے میں، اور مفاہیم میں سے جو مفہوم مخالف کی قسمیں ہم بیان کر رہے تھے، ان میں سے پانچویں جو قسم ہے وہ ہے مفہوم عدد۔ آج انشاءاللہ ہم عدد کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے، عدد کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو عدد کلام میں کسی دلیل میں ذکر ہوئی ہے، اسی عدد پر انحصار کرنا ضروری ہے کہ اس سے ہم کم بھی نہ کر سکیں اور اس سے ہم زیادہ بھی نہ کر سکیں۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عدد کے لیے مفہوم ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ عدد ہو، بس ایسے ہی کہا ہے کہ ہم اس میں کچھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں، اور چاہیں تو ہم اس میں کمی بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے۔ تو موضوع میں ماخوذ عدد کی چار قسمیں علماء یہاں پر فرماتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے عدد کی قسمیں کتنی بنتی ہے، چونکہ قسموں کے اعتبار سے حکم بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہیں پر جو ہے ایک دو اضافہ کرنا ممکن ہو، اور کہیں جو ہے اس کو اضافہ کرنا جائز نہ ہو۔ تو سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے لا بشرط الشیء فی جانبی الزیادتی والنقیصتی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی شرط نہیں ہے، یعنی زیادہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور کم ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ پروردگار کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، اے رسول آپ ان منافقین کے لیے، ان کافرین کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں، تب بھی جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اسے نہیں، ان کو نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کافر ہے اور کافر انکار کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا، یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، تو جب تک یہ منکر ہے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، آیا 71 مرتبہ اگر ٹائمز جو ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مغفرت کی اگر دعا کریں تو کیا دعا قبول ہوگی؟ کیا ان کافروں کی بخشش ہوگی؟ نہیں۔ 71 مرتبہ 100 ٹائمز بھی اگر استغفار کریں تو حکم ہو رہا ہے فلن یغفر اللہ۔ اسی طرح سے اگر ایک فگر کم کر کے 69 ٹائمز جو ہے اگر رسول مغفرت کے لیے اگر دعا کریں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ دوسری جو قسم ہے بشرط اللہ فی کلا الجانبین۔ شریعت مقدسہ اسلام میں بہت سارے ایسے احکام آپ کو ملیں گے جہاں پر شریعت کی طرف سے دونوں سائڈ جو ہے وہ فکس کر کے آپ کو بتایا ہوا ہے، نہ ہم اس میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں نہ ہم اس میں کچھ کم کر سکتے ہیں۔ جیسے اس کی سب سے بہترین جو مثال ہے وہ مثال کیا ہے، یومیہ کی جو نمازیں ہیں، یومیہ نماز، ڈیلی جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ نوافل ہوں، فرائض ہوں، جو بھی ہو، لیکن ان نمازوں کی تعداد میں نہ ہم کم کر سکتے ہیں نہ ہم اس میں سے اپنی مرضی سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ مثلا نماز صبح 2 رکعت ہے واجب، تو ہم اس میں 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ نماز ظہر 4 رکعت ہے تو ہم 5 نہیں پڑھ سکتے۔ نماز عصر 4 رکعتیں ہیں تو ہم اس میں کم کر کے 3 رکعت پڑھنا چاہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ نماز مغرب 3 رکعت نماز ہے تو ہم یہاں پر 4 نہیں کر سکتے، اور نہ نماز عشاء 4 اگر رکعت پڑھنا ضروری ہے تو ہم یہاں پر 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، بلکہ شارع نے جتنی مقدار بیان کی ہے اسی حساب سے ہمیں اعمال کو بجا لانا ضروری ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں شریعت میں کہ جو مقدار بیان ہوئی ہے، مثلا حج میں بھی ہے، جو واجب طواف ہے اس کے اپنے ایک حد ہے، اسی پر اتفاق کرنا ضروری ہے۔ بس یہاں پر 2 قسمیں ہو گئی۔ بس تیسری قسم کیا ہے جی؟ تیسری قسم بشرط اللہ فی جانب النقیصہ۔ بشرط اللہ یعنی کم نہیں ہونا چاہیے، اگر کم ہو تو پھر جو ہے مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، اس پر وہ آثار شرعی مترتب نہیں ہو سکتے۔ جیسے آب کر کی مقدار ہے، آب کر کی مقدار جو مقدار بیان ہوا یہ کیا ہے، 3 اشبار ہے، 3.5 بارش جو ہے وہ طول میں، عرض میں اور عمق میں ہر ایک 3.5 بارش اگر ہو تو اس میں اگر پانی آپ بھر دیں گے تب جو ہے آب کر کی مقدار وجود میں آ سکتی ہے۔ تو کر کی مقدار کے لیے اس سے کم تر اگر پانی ہو، پانی اگر کم ہو
تو پھر جو ہے اس پانی سے آپ اگر اس میں کوئی نجاست گر گئی ہے تو آپ اپنے کپڑے نہیں دھو سکتے، پانی نہیں پی سکتے، اس پانی سے مزید نجس چیزوں کو آپ پاک نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر پانی زیادہ ہو اس سے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر فرض کرنا ہر ایک 5 بالش ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو چوتھی قسم ہے بشرط لا فی جانب زیادتی، زیادہ نہیں ہونا ضروری ہے، یعنی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں شریعت نے دی ہے، جیسے ایام عادت ہے، عادت کی جو دن ہے خواتین کے لیے 10 دن سے زیادہ نہ ہو، اگر 10 دن سے زیادہ ہو تو پھر وہ جو ہے حیض قرار دینا مشکل ہے۔ اسی طرح سے نماز میں دو مصلی کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ کم سے کم ہونا بہتر ہے، لیکن زیادہ اگر ہو تو پھر جماعت کے لیے مسئلہ بنے گا۔ یہ 4 قسمیں مقام ثبوت کے اعتبار سے تھی۔ یہ 4 قسمیں جو ہم بیان کر رہے ہیں مقام ثبوت، مقام کی 2 قسمیں، ایک مقام تصور ہے، مقام ثبوت ہے، ایک مقام اثبات ہے، مقام دلیل جن چیزوں کو ثابت کرتی ہے، مقام عمل میں ہم نے کیا کرنا ہے، دلیل ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مقام اثبات۔ مقام اثبات میں جب بھی کوئی عادت ذکر ہو، یہ تو 4 صورتیں تھیں، ہم نے کہا کہ 4 صورتیں جو بن سکتی ہے، لیکن عمل کے میدان میں ہم کیا کریں جی؟ اگر کوئی عادت ذکر ہو تو ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو فرماتے ہیں تو ظاہر یہ ہے یہ قلت اور کثرت دونوں اعتبار سے تحقیق پر دلالت کرے گی۔ عادت جو ہے وہ دونوں سائڈ پر جو ہے جو لمٹ بیان ہوا ہے اسی پر ہی اکتفا کرنا ضروری ہے، نہ ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم اس میں سے کچھ کم کر سکتے ہیں۔ اور جملہ عددیہ کا مفہوم ہوگا، ہونے کا مطلب ہے وہی مقدار جو بیان ہوئی ہے اسی پر عمل کرنا ضروری ہے، اس سے کم بھی نہ ہو اور زیادہ بھی نہ ہو۔ جیسے مثلا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اس میں کہا ہے زنا کرنے والے جو ہے مرد اور عورت پر 100 کوڑے مارنا ضروری ہے۔ تو 100 کوڑے اگر کہا ہے تو ہم 101 بھی نہیں مار سکتے ہیں اور جو 99 بھی نہیں مار سکتے، جو کہا ہے وہی انجام دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی قرینہ خارجی آ جائیں تو اس کے مطابق دلالت ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی قرینہ خارجی اگر آپ کو مل جائیں جس میں کہا ہو جی کہ زیادہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، کم کریں تو مثلا کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ آیات موجود ہے قرآن میں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، ہاں جب کسی چیز کے لیے اگر کوئی ایگریمنٹ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، کوئی تجارت ہو رہی ہے، تو بعض اوقات کہا گیا ہے کہ وہاں پر 2 بندوں کو گواہ رکھیں۔ تو اب یہاں پر گواہ 2 ایٹ لیسٹ 2 ہونا ضروری ہے، لیکن 4 ہوں، 10 ہوں، 8 ہوں، 50 ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ دلیل خارجی کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ اگر جانب قلت کو بیان کریں تو اضافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح اگر جانب کثرت پہ دلالت کرے تو کم ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہے جب کوئی قرینہ موجود ہو۔ تو تطبیقات، اب چند مثالیں جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کیا مجنب پر 7 سے زائد آیت کی تلاوت مکروہ ہے؟ یعنی ایک آدمی جس پر غسل جنابت جس پر جو ہے واجب ہو چکا ہو تو کیا جو ہے وہ 7 سے زائد آیت پڑھ سکتا ہے، یعنی پڑھنا مکروہ ہے؟ تو فرماتے قیل نعم، ہاں بعض لوگوں نے کہا جی زیادہ نہیں جو ہے تلاوت کرنی چاہیے، یعنی 7 سے زائد آیت اگر پڑھے گا تو یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں موجود ہے۔ روایت میں کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے جو مروی روایت ہے اس میں کہا کہ ما بینہ و بین 7 آیات، 7 آیات تک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے 7 سے اگر زائد آیت کی تلاوت شروع کرے گا تو پھر یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال، کسی نے کہا مکروہ ہے کیونکہ سماع کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور مثالیں بھی ہیں، مثلا خیار حیوان جو ہے وہ کیا ہے 3 دن تک ہے، 3 دن تک جو ہے خیار حیوان وہاں پر 3 دن تک ہے، اس میں اگر مشتری چاہیں تو اس معاملے کو بائی چاہے تو جو حیوان جس کے پاس ہے وہ واپس کر سکتا ہے، لیکن اگر چوتھے دن کرنا چاہیں تو نہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے نماز حالت سجدے میں انسان کے 7 عضو کا زمین پر لگنا، 7 اعضاء کا زمین پر لگنا واجب ہے، لیکن اگر اس سے کمتر ہو تو پھر جو ہے وہ نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے جمعہ منعقد ہونے کے لیے کم از کم 5 افراد کا ہونا ضروری ہے، اگر 5 سے کم ہو تو پھر نماز جمعہ جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی، جمعہ نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن زیادہ ہو تو اگر 100 ہو، 200 ہو، 10,000 ہو، 1,00,000 ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں کہیں پر عادت ذکر ہوئی ہے تو وہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ عادت کس چیز کو بیان کرنے کے لیے۔
اگر کوئی قرینہ خارجی دلیل خارجی نہ ہو تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو مقدار بیان ہوئی ہے اسی پر ہی انحصار کریں، نہ اس سے ہم زیادہ کر سکتے ہیں نہ اس سے ہم کم کر سکتے ہیں، لیکن اگر دلیل خارجی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ مقام ثبوت میں موضوع میں ماخوذ عدد کی کتنی صورتیں بن سکتی ہے، بیان کریں۔ مقام اثبات میں مصنف کی رائے کیا ہے، جملہ عددیہ کے مفہوم ہے یا نہیں ہے، اور کوئی قرینہ موجود ہو تو اس جملہ عددیہ کی دلالت کس چیز کے مطابق ہوگی، وہ کس چیز کے مطابق جو ہے وہ جملہ دلالت کرے گا، یہ آپ واضح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔